قوم سرگودا کے 1، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے عمران خان کی گفتگو۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا۔ اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے، جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا، علی زمان پر تشدد کیا گیا، اس سب میں خفیہ ادارہ شامل ہے۔ ہمارے فوجی اور پولیس ملازم روز شہید ہو رہے ہیں۔ آئی ایس آئی کا کام ہے ہمیں تحفظ دینا، لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں لگایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں۔ چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا۔ قوم سرگودا کے 1، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جبکہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے۔ بجٹ کے مطابق ہم نے 13,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس میں سے 9,800 ارب قرض کا سودا ادا کرنا ہے۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7,500 ارب کا قرض لینا پڑے گا۔ پاکستان تو ڈوب چکا ہے، ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی۔ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی ہے، ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان مذاکرات کا کیا فائدہ۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے، جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے، حکومت سے نہیں۔ پارٹی کو پیغام ہے کہ گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائے۔ یہ پاکستان کی زندگی موت کا فیصلہ ہے، اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، سخت ایکشن لوں گا۔ عدت کیس میں عید سے پہلے فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں آج عدت کیس کے متعلق سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 13 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ کاپی عدالت پیش کی گئی۔ ہائی کورٹ فیصلے کے مطابق خاور مونیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ خاور مونیکا کے وکیل کے ہائی کورٹ پیش ہونے کی وجہ سے وہ اس فیصلے سے آگاہ ہیں، اس کے باوجود آج اس عدالت کے سامنے خاور مونیکا نہ ہی ان کے وکیل پیش ہوئے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خاور مونیکا اور ان کے وکیل کو نوٹس کیا جاتا ہے۔ 21 جون کو اگر خاور مونیکا یا وکیل پیش نہ ہوئے تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی باہر بیٹھے رہتے ہیں، نون لیگی ایم این اے کیسے اڈیالہ جیل پہنچ گیا؟ اڈیالہ جیل میں آج القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی۔ سماعت کے موقع پر تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی تو اندر نہیں آنے دیے جاتے، مگر نون لیگی ممبر اسمبلی جیل میں سماعت سننے پہنچ گیا، جس پر عمران خان نے لیگی ایم این اے کو باہر بھجوا دیا۔ سماعت کے دوران عمران خان نون لیگی ایم این اے دانیال چودھری کی موجودگی پر برہم ہو گئے۔ سوال کیا کہ ہمارے ایم این ایز باہر بیٹھے ہیں، تم کیسے اندر آ گئے؟ عمران خان کی جانب سے غصہ کرنے پر بیرسٹر دانیال کمرہ عدالت سے واپس چلے گئے۔ القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت پیش کیا گیا۔ ایک گواہ کے بیان پر وکلا صفائی کی جرح مکمل۔ آئندہ سماعت پر مزید 4 گواہان جرح کے لیے طلب۔ ریفرنس کی سماعت 21 جون تک ملتوی۔ سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، علی ظفر، شعیب شاہین بھی عدالت موجود تھے۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ، جبکہ 22 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر بول پڑے۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سرگودا واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جج صاحب نے جو کمپلیمنٹ لکھی اس کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری ان سے فون پر بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان تمام اقدامات کے باوجود چاہے انہیں کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے، ان کے الفاظ سے میرا خون 1.5 کلو بڑھ گیا۔ مجھے فخر ہے اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر۔ یقیناً ایسے بہت سی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کل ثبوت مانگا جائے گا تو اس کو ثابت کرنا مشکل ہوگا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ عدلیہ آج اسٹیبلشمنٹ اور مداخلت سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے دلیری، جرأت اور بغیر خوف مقابلہ کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ یہ مداخلت جلد ختم ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے غیر سیاسی رشتہ داروں کے اغوا پر عدالتیں بے بس۔
मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके गैर सियासी रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है। अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस और एजेंसियां मगवियों को आज़ाद नहीं कर रही। अजहर मशवानी के दोनों भाई शहबाज गिल के भाई वकास अमजद, अली बुखारी, शहजाद गिल समेत दीगर अफराद को अगवा हुए कई दिन गुजर गए, मगर कोई इदारा उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर रहा। इंसानी हुकूक के साबिका चैंपियन काजी फाइज ईसा भी इस मामले पर मुकम्मल खामोश हैं। टिक टॉकर वजीर आला पंजाब ने हॉस्पिटल पर भी पुलिस को रेड करने का हुक्म दे दिया। फॉर्म 47 की जाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में MS डॉक्टर अख्तर महबूब और दीगर डॉक्टर्स को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को हॉस्पिटल पर रेड करने का हुक्म जारी कर दिया। जब पुलिस हॉस्पिटल में जानवरों की तरह घुसी तो स्टाफ काम छोड़कर सरापा एहतजाज हो गया। अब सैकड़ों मरीज बेयारो मददगार हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कम ज़र्फ नवाज शरीफ को इमरान खान का आली ज़र्फ याद करवा दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि नवाज शरीफ साहब गलत बयानी देना बंद कर दें। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मैं सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखता और दूसरी तरफ आप और आपकी रथलस बेटी पंजाब में बदतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। वो वक्त आप भूल गए जब आप हॉस्पिटल आए थे और मैं खुद आपके पास वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम लेकर आई थी कि आप बाहर से कोई मुआलिज मंगवाना चाहते हैं तो आपको मंगवा दें, लेकिन कहाँ इमरान खान का ज़र्फ और कहाँ आपका। अब सबसे बड़ा सियासी इंतकाम तो आपने अवाम से लिया है कि एक ऐसा बजट देकर जिससे अवाम की कमर टूट गई। आप उनको कैसे माफ कर सकते हैं जबकि इस अवाम ने वोट इमरान खान को दिया। मियां महमूद रशीद जो 6 दफा MP और 2 दफा वजीर रह चुके हैं, उनको हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद बगैर सेहतयाब हुए वापस जेल भेज दिया गया। क्या ये सियासी इंतकाम नहीं है? खवातीन में सनम जावेद और आलिया हमजा को 10-10 दफा गिरफ्तार करके कभी मियां वाली, कभी सरगोदा और कभी गुजरावाला की जेलों में बंद करना ये सियासी इंतकाम नहीं है तो और क्या है? आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इल्तिजा करती हूँ कि ATC कोर्ट में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनसे कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा। नजरसानी की